السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ برطانوی اخبار پی ٹی آئی کو ملنے والی ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی مزید تفصیلات سامنے لے آیا۔ فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے ووٹنگ کرکٹ کے ذریعے T20 میچز کروا کر نامعلوم مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور انہیں پی ٹی آئی کو منتقل کیے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم بھی پی ٹی آئی کو منتقل کی جاتی رہی۔ کہا گیا کہ عارف نقوی نے آف شور کیمن آئی لینڈ میں شامل کمپنی ووٹنگ کرکٹ لمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے چندہ ملنے کی تصدیق، لیکن کہا کہ انہیں رقم کے ذرائع کا علم نہیں۔ جنوری میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹنگ کرکٹ کلب سے $21,20,000 منتقل کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے پیسے کے ذرائع نہیں بتائے۔ عارف نقوی نے ووٹنگ کرکٹ کلب کا مالک ہونا تسلیم کیا اور کسی غلط کام کرنے کی تردید کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے ایک بیان میں عارف نقوی نے کہا کہ انہوں نے کسی غیر پاکستانی شخص یا کمپنی یا کسی غیر ممنوعہ ذرائع سے رقم حاصل نہیں کی۔ ووٹنگ کرکٹ کے بینک اسٹیٹمنٹ سے الگ کہانی سامنے آتی ہے۔ 2013 میں نقوی نے 3 حصوں میں تحریک انصاف کو $21,20,000 منتقل کیے۔ ابراج گروپ کی جانب سے منتقل کی گئی سب سے بڑی رقم $13 لاکھ تھی۔ کمپنی کی دستاویز کے مطابق یہ رقم ووٹنگ کرکٹ کو کے الیکٹرک سے منتقل کی گئی۔ پی ٹی آئی کے منحرف بانی رکن اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بہت بڑے پیمانے پر غیر ملکی فنڈنگ حاصل کی۔ انصاف ٹرسٹ کے ذریعے بھی پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے 11 اکاؤنٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اکاؤنٹ اسد قیصر، عمران اسماعیل اور شاہ فرمان آپریٹ کرتے تھے۔ اسٹیٹ بینک سے جب ریکارڈ سامنے آیا تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ عمران خان نے فارن فنڈنگ کے تمام معاملات خفیہ رکھے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کون فنڈ دے رہا ہے، یہ راز کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ فارن فنڈنگ کیس میں تینوں جماعتوں کے فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا آنا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا مطالبہ۔ کہا پی ٹی آئی نے 40,000 سے زیادہ ڈونرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو دیں۔ اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ فنڈنگ قانون کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر کو پتہ ہو کہ سیاسی جماعت کی فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے، پی ڈی ایم کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی توڑ کر فارن فنڈنگ کا فوری فیصلہ سنائے۔ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی نرم پالیسی پر تنقید۔ عمران خان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے وفاقی حکومت سے کردار کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو مشاورت سے الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر مطالبات طے پا گئے۔ قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ۔ کہا اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ، نئے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ کہا اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے۔ $250 کا بجلی اور LPG میں $10 کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دے گا۔ بحران سری لنکا سے لبنان، عراق اور اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے۔ جن ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ان میں علی محمد خان، فاروق حبیب، شیریں مزاری، شاہدانہ گلزار، اعجاز شاہ، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیمہ، عبدالشکور شاد، فضل محمد خان، شوکت علی اور فخر زمان خان شامل۔ تحریک انصاف کے 121 ارکان قومی اسمبلی نے 11 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفے دیے تھے۔ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی بن جائیں گے یا اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار ملک سیف الملوک ہو کر ایوان چلائیں گے؟ فیصلہ آج ہوگا۔ کافلی کی سینٹرل ووٹنگ کمیٹی میں سبطین خان کو ووٹ دینے کی قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ اسپیکر کے انتخاب میں سبطین خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز کثرت رائے سے مسترد۔ جوڈیشل کمیشن کے ارکان میں ووٹنگ کرائی گئی۔ 4 کے مقابلے میں 5 ووٹ خلاف آنے پر اجلاس ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ناموں پر بحث کے بعد چیف جسٹس نے نئے ججز سے متعلق مزید ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس مؤخر کرنے کے حوالے سے 5 ارکان کے ووٹ آئے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی نئی تاریخ سے ممبران کو آگاہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان بطور چیئرمین کمیشن پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا۔ ان سمیت 5 ممبران نے سندھ کے 3 اور لاہور ہائی کورٹ کے 1 جونیئر جج کے نام مسترد کیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 5ویں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں جونیئر ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام ان کے بعد پیش کیا جائے۔
پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ معیشت کی بگڑتی صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق کوئی آپ کو تیل بیچنے کو تیار نہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1.2 ارب ڈالر کی کمی آئی۔ روپے کی قدر میں اتنی تیزی سے کمی آ رہی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، آیا چندری گڑھ روڈ، ایم اے جناح روڈ، صدر اور ملیر میں بادل برسے۔ بلوچستان جانے اور کراچی آنے والے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند۔ شہریوں کو مشکلات، محکمہ موسمیات کی آج وقفے سے ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ امریکہ نے پاکستان سے براہ راست پروازیں شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پاکستان نے امریکہ سے کارگو کی بھی اجازت مانگ لی۔ وزیر اعظم کے اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی کی واشنگٹن میں امریکی عہدیداران سے ملاقاتیں۔ امریکی محکمہ زراعت کا نمائندہ کراچی میں تعینات کرنے کی تجویز دے دی۔ تمام برآمدات کا معائنہ کراچی میں ہی ہوگا۔ برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ برطانوی رائل ایئر فورس کے طیاروں کا فلائی پاسٹ، پاکستان کا 103 رکنی دستہ مارچ پاسٹ میں شریک۔ تقریب کے کریٹو ڈائریکٹر برٹش پاکستانی اقبال خان تھے۔ اور کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب میں ملالہ یوسفزئی بھی شریک، کہا کہ خواتین کی معاشرے میں شرکت اور اسکولوں تک سب کی رسائی ضروری ہے۔ تقریب میں پاکستانی بچیوں کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ بچیوں کی تعلیم پر خصوصی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔